افغانستان اس وقت ایسے میگا پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے والے ہیں۔ وہ منصوبے نہ صرف 10 یا 5 سال کے بڑے منصوبے ہیں بلکہ بہت تیز رفتار منصوبے ہیں جو 2025 تک افغانستان اور جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل دیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا تو پوری دنیا نے سوچا کہ افغان طالبان جو دنیا کی نظر میں دہشت گرد تھے اور انہوں نے سوچا کہ افغان طالبان حکومت چلانے میں ناکام ہو جائیں گے۔ افغانستان جو 50 سال سے جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ملک ہے اس وقت ترقی کی راہ طے کرنے میں مصروف ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور افغانستان کچھ بھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ پوری دنیا جانتی تھی ایک طرف افغانستان جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے اور دوسری طرف 50 سال تک جنگ میں رہنے کی وجہ سے اس کی معیشت بری طرح سے متاثر اور تباہ ہو چکی ہے۔ ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی زرع مبادلہ کے ذخائر نہیں ہے اور ان کے پاس باقی دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں، لیکن افغان طالبان امریکی فوجیوں سے حکومت سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس طرح کے بڑے منصوبوں پر کام کرنا اور افغانستان کو اگلے درجے تک لے جانا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان نے اتنے کم وقت میں افغانستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کتنی کامیابی حاصل کی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اور پہلے افغانستان نے معدنیات کے ذخائر تلاش کرنے اور انہیں اپنے تباہ حال معیشت کو سہارا دینے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ وہ پوشیدہ ذخائر تھے جن کی تلاش میں امریکہ دنیا کے مخالفت کے باوجود افغانستان آیا تھا۔ امریکہ نے ان انکشافات پر قبضہ کرنے کے لیے افغانستان میں دباؤ جاری رکھا، لیکن افغان طالبان نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پوشیدہ ذخائر کو امریکی فوج سے دور رکھا۔ میں ہوں گلریز خان، چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب گل کی پوری بات سن بھی لینا آپ۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، خام تیل اور دیگر معدنیات کے ذخائر کی نشاندہی کرنے والے دستاویزات کو ان کے جیولوجیکل سروے افسران کے گھروں میں منتقل کر دیے گئے تاکہ جب امریکہ نے افغانستان چھوڑا تو انہیں امریکی فوج کی پہنچ سے دور رکھا جائے۔ دستاویزات کو فوری طور پر دفاتر میں منتقل کر دیا گیا اور کھدائی کے ان مقامات کی نشاندہی کر کے فوراً کام شروع کر دیا۔ افغانستان میں معدنیات نکالنے کا کام شروع ہوا تو پوری دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ لیتھیم کے ذخائر والا ملک دنیا میں ٹائیگر اکنامی کے طور پر جانے جانے والا ملک بن سکتا ہے، اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا اور افغان طالبان کو اس حقیقت کا علم ہوا اور انہوں نے لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چین کی پیشکش کو فوری طور پر قبول کر لیا اور ان کے ملک میں مختلف کمپنیوں کو شامل کرنے اور ان ذخائر کو مناسب طریقے سے نکالنے میں مدد کرنے کے لیے ان کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیا۔ چین خام تیل، لیتھیم اور دیگر قدرتی وسائل نکالنے میں افغانستان کی مدد کر رہا ہے۔ افغانستان اب دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک بن گیا ہے اور اب اس کے پاس وہ تمام ذخائر ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان نے نہ صرف یہ خزانے بڑے دانشمندی اور بڑی رفتار سے حاصل کیے بلکہ ان خزانوں کی مدد سے دوسرے منصوبوں پر بھی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا، جن میں سے پہلے چین کی مدد سے افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی شاہراہ کی تعمیر تھی۔ ایک شاہراہ یا ایک جدید سڑک جو پہاڑی کو کاٹ کر بنائی گئی تھی، دنیا کے تمام خطوں سے جوڑا۔ سمندر میں پاکستان کی کراکورم شاہراہ کی اہمیت بھی کم ہو گئی۔ افغانستان میں 2 جدید شہروں کی تعمیر تیز رفتاری سے جاری ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو افغانستان کے شہروں کو دبئی اور قطر میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ افغانستان کی جنگ سے تباہ ہونے والے یہ شہر ہمارے سامنے 2025 تک دنیا کے جدید ترین اور خوبصورت شہروں کے طور پر پیش کیے جانے والے ہیں۔ ایک طرف وہ افغانستان کو جدید عمارات بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے اور دوسری طرف وہ ان شہروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے تمام مشینری اور مصنوعات کو درآمد کرنے کے بجائے ٹورزم کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ہمارا اپنا ملک اور بڑے ذہانت اور دانشمندی کے ساتھ ہمارے ملک میں دستیاب مشینری کو جدید عمارتوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک میگا پروجیکٹ جو پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے والا ہے، جس کا نام کوسٹیپا کینال ہے۔ کوسٹیپا نامی نہر 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ افغانستان ایشیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا اعزاز حاصل کرنے والا ملک بن جائے گا۔ دوسری طرف اس دریا کی مدد سے افغانستان ایک بنجر اور صحرائی ملک کو زرخیز اور زرعی ملک میں تبدیل کر سکے گا۔ اس کی مدد سے افغانستان دنیا کا سب سے بڑا اناج برآمد کرنے والا ملک بن جائے گا۔ تمام بڑے ممالک اناج کے لیے افغانستان پر انحصار کریں گے جو افغانستان کی معیشت میں ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔ افغانستان میں مزید میگا پروجیکٹس تعمیر کے لیے زرع مبادلہ کا استعمال کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے۔
एक ऐसा ही मंसूबा जिसे हम तप्पी पाइपलाइन मंसूबे की शक्ल में देख रहे हैं, इस मंसूबे की मंसूबाबंदी बहुत पहले की गई थी, जो अमेरिका के साथ जंग की वजह से ताखीर का शिकार हुआ, लेकिन अब इसकी अहमियत के पेश नजर इसे इंतहाई तेज रफ्तार से शुरू किया गया है। इस पाइपलाइन मंसूबे के जरिए तुर्कमानिस्तान से गैस हासिल की जाएगी, जो पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान पहुंचेगी और फिर हिंदुस्तान और दीगर एशियाई खित्तों तक पहुंचना। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो अफगानिस्तान में तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जो तुर्कमानिस्तान के गैस के ज़खायर की वजह से अफगानिस्तान को गैस के शोबे में खुद कफील बनाने वाला है। इससे न सिर्फ अफगानिस्तान में गैस के ज़खायर की फराहमी होगी, बल्कि बहुत से जदीद मंसूबों पर काम करने में भी मदद मिलेगी। जबकि एक तरफ अफगानिस्तान इन तमाम बड़े मंसूबों की वजह से अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन होता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ भूख तेजी से कम हो रही है और अपने मुल्क में जंग की वजह से लोगों में पैदा होने वाली गुर्बत ने बेरोजगारी को खत्म करने में भी कामयाबी हासिल की है। जाहिर है जब इन मंसूबों पर काम किया जा रहा है तो रोजगार के बहुत से मौके भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए दस्तयाब है। एक तरफ जो बेरोजगारी और जराइम को कम कर रही है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान हुकूमत भी इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि इनके तमाम मंसूबों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और मशीनरी बाहर से दरामद न की जाए, बल्कि इनके मुल्क में इस वक्त मौजूद सहूलियात को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इनके इंजीनियर न सिर्फ बड़ी दानिशमंदी और ईमानदारी के साथ अपनी पुरानी मशीनरी का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इस मशीनरी को भी बड़ी मनसूबाबंदी के साथ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मुंतकिल कर रहे हैं और वो लिथियम की खुदाई भी कर रहे हैं। ये ऐसे मंसूबे हैं जो 2025 तक मुकम्मल हो जाएंगे, जो जनूबी एशिया की किस्मत बदलने के साथ साथ चंद सालों में इनकी मईशत को बहाल करेंगे। 1994 में आने वाले तालिबान हुकूमत के बरअक्स इन्होंने अपनी तालीमी पॉलिसियों में काफी हद तक नरमी की है। वो यूनिवर्सिटीज में कॉलेज कायम करने का भी इरादा रखते हैं और ये तालीमी यूनिवर्सिटियां और कॉलेज ऐसे तालीमी इदारे होंगे जो मजहबी के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में माहिरीन पैदा करेंगे, ताकि मुस्तकबिल में वो साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में किसी के मकरूज ना हो। अफगानिस्तान में मुतअद्दिद जदीद सनतें और बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां बनाने के मंसूबे भी जारी है, ताकि तमाम सामान घरेलू तौर पर तैयार किए जा सके। जैसे जैसे अफगानिस्तान माशी और साइंसी तौर पर तरक्की करेगा, अमन व अमान की सूरत-ए-हाल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अगर आप अफगानिस्तान के दीगर बड़े मंसूबों और अपग्रेड के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे इन वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गुलरेज खान को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके।